جی حسن بھائی ماشاء اللہ آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں جی۔ جی السلام علیکم۔ آج میں سورت فاتح کی آیت نمبر 3 کو ایکسپلین کروں گا، جو ہے مالک کے یوم دین۔ اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں سورت فاتح کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کروا دیتا ہوں۔ سورت فاتح جو ہے یہ 5ویں سورت ہے ریولیوشن آرڈر میں، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ جو ہیں ہم سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، ہم سے ڈائریکٹ مکالمہ کر رہے ہیں، اور یہ سورت جو ہے یہ قرآن کا گیٹ وے ہے۔ اس یہ جو ہے مطلب قرآن میں ہمیں دروازہ کھول دیتی ہے، اور اور یہ سورت جو ہے خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو اپنے رب کو جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن دیا ہے اس سورہ میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے خود کو اپنے بندے سے اپنا تعارف کروایا ہے، اور یہاں پہ اللہ کے بندے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا غلام، جو کہ ایک مسلمان ہوتا ہے۔ اور یہ سورہ جو ہے یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ جو ہے اس کو ڈیولپ کرتی ہے، اور ہمارے ایمان اور عقیدے کا بنیاد بھی یہی سورہ ہے۔ اور کیا کہتے ہیں باقی جو قرآن ہے، اس سورہ کے بعد جو قرآن میں باقی صورتیں ہیں وہ جو ہیں اس سورہ کو مزید ایکسپلین کرتی ہیں۔ اس سورہ کے ہی مزید جو ہیں جوابات جو ہیں ان میں سے ہمیں ملتے ہیں، اور سب سے ضروری اس سورہ کی ایک سب سے امپورٹنس یہ بھی ہے کہ اس سورہ کے ذریعے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کو جو ہے وہ ہم طلب کرتے ہیں۔ جب ہمیں کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس چاہیے ہو تو وہ ہم اس سورہ کے ذریعے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب جو ہے میں تھرڈ آیا کو ایکسپلین کرتا ہوں، مالک کے یوم دین۔ یہاں پہ مالک کے یوم دین سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہیں۔ مالک کا معنی یہاں پہ بادشاہ بھی بنتا ہے اور اونر بھی بنتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کے اونر یعنی مالک بھی ہیں، اور ساری چیزیں، ساری دنیا اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں آتی ہیں، مطلب کہ سب چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یوم دین، اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ جو یوم دین ہے اس میں بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک دن جو ہے اس کے مالک ہیں، اور دن دراصل کیا ہے؟ دن جو ہے ایک وقت ہے، مطلب دن رات، یہ جو ہمارے 24 آورز ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہی اس پہ بادشاہت چلتی ہے، اور جو ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس وقت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت اصل میں دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہیں اس وقت کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت دیا ہوا ہے، جس طرح کہ ہمیں مثال کے طور پہ اس طرح ہمیں کسی چیز کا قرض ملتا ہے اور اس کا ہم حساب کتاب دیتے ہیں، اسی طرح ہی جو یہ وقت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت میں یہ وقت ہے، اور اس کے اندر اس وقت کے اندر ہم جو بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، یا جو بھی ایکٹیویٹیز اس وقت میں ہوتی ہیں، ان کے جواب دہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہوں گے، کیونکہ یہ ہم جو اس وقت میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وقت کو ہم جس طرح سے یوٹیلائز کر رہے ہیں، اس کا
اس کو اللہ تعالیٰ کو ہم جواب دہ ہوں گے آخرت کے دن. تو مالک کے یوم دین کا معنی اس طرح سے بنا کہ اللہ تعالیٰ اس پورے وقت کے مالک ہیں، اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہوا ہے، جو کچھ چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں، ہمیں ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یوٹیلائز کرنا ہے. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یوٹیلائز کرتے ہیں تو یہ ہم سب کے لیے، ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جب آخرت کے دن جزا اور سزا ملے گی، تو اگر ہم اس وقت کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق یوٹیلائز کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے ہم ہر چیز میں جزا پائیں گے. اور اگر ہم اس اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے وقت کو اس طرح سے استعمال نہیں کرتے ہیں جس طرح سے اس کو استعمال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے، تو آخرت کے دن ہم اس بات پہ سزا بھی پا سکتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ مالک کے یوم دین میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن کے بھی مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت کے دن کے بھی مالک ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے وہ صرف یہاں تک کی نہیں ہے، آخرت کے دن آخرت کا جو دن ہے، جو آخرت کا وقت ہوگا، اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہی مالک ہوں گے. اور تب جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جزا اور سزا دیں گے اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں وقت دیا ہے، اور اس وقت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کس طرح سے گزارنا ہے. اس میں ہم نے کیا کیا ایکٹیویٹیز کرنی ہے، اور جو ایکٹیویٹیز وہ والی ایکٹیویٹیز کرنی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایز اے مسلم، ایز اے مسلمان جو ہمیں کرنی چاہیے. تو جو ہم اس وقت میں کریں گے، آخرت کے دن، آخرت کے وقت جو ہے ہم اس کا اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت کا بھی مالک ہے. اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارا بھی مالک ہے، ہمارا بھی بادشاہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. تو آخرت کے دن جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کو ہی جواب دہ ہوں گے. شکریہ. MashaAllah, Jazakumullah khair. That was a fantastic, Alhamdulillah. مجھے معلوم ہے کہ حسن بھائی کا جو ہے نا ٹائمنگ اس وقت آئی تھنک اس ارلی ان دا مارننگ، رائٹ؟ تو آپ اتنی مصروفیت کے باوجود بھی اتنا وقت نکال کے آپ نے تیاری کی ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. میں کچھ مثالیں آپ کو یاد کرواؤں گا ہمارے سیشن میں. That was really interesting example. میں ویٹ کر رہا تھا کہ آپ شاید وہ ایگزامپل لے کے آئیں گے، وہ مالک کی اور غلام والی، غلام اور مالک والی مثال، یا باپ اور بیٹے والی مثال، جس میں باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ دس از دا باؤنڈری، آپ یہاں پہ رہ کے اس باؤنڈری کے اندر رہ کر کھیل سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن اس باؤنڈری کو کراس نہیں کرنا ہے. تو بچہ غلطی سے باؤنڈری کے کراس گرتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ میرا باپ کیا کہے گا. وہ دیکھتا ہے باپ کی طرف، بٹ ہی اگنورز اٹ. تو ایک دن جاتا ہے، 2 دن جاتے ہیں، بیٹا اس باؤنڈری کے اندر کھیلتے کھیلتے آہستہ آہستہ باہر جانا شروع کر دیتا ہے، کہ جب بھی وہ پارک جاتا ہے ہی پلیز آؤٹ سائڈ آف دا پارک، ہی نیور کمز ان سائڈ. ٹھیک ہے؟ اور جب جانے کا وقت آتا ہے تب وہ پارک کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایک دن، یعنی کئی مہینے گزر گئے، ایک دن باپ نے بلایا اور کہا بیٹا یو ریمبر آئی ٹولڈ یو ڈو ناٹ کراس دیٹ باؤنڈری. اور دیکھو یہ سارا وہ حساب کتاب ہے، وہ سب میں نے نوٹ کیا ہے، کتنی بار تم نے، کس وقت اور کتنی بار تم نے یہ باؤنڈری کراس کی ہے. اب چونکہ تم نے حکم عدولی کی ہے، لہٰذا تمہیں سزا دی جائے گی، اور ہر دفعہ جب تم نے یہ باؤنڈری کراس کی اس پہ تمہیں تھپڑ لگے گا. تو جتنی دفعہ کراس کی ہے اتنی دفعہ تمہیں تھپڑ پڑیں گے، لہٰذا دس از یور پنشمنٹ.
تو اور دوسری اگزامپل یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا وقت ایک پیمانہ کہہ لیں، ایک برتن کہہ لیں، اس برتن کے اندر جو کچھ بھی ہے، یہ ایک بیگ ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے. آپ نے بہت پیاری بات کی ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو وقت ایسے لے لیں کہ کسی کو ایک وقت کی جو مقدار ہے وہ 1 سال ملی ہے، کسی کو 2 سال ملی ہے، کسی کو 10 سال، کسی کو 50، کسی کو 100 سال. تو یہ وقت کی مقدار ہے. کسی کو کم پیسہ ملا ہے، کسی کو زیادہ پیسہ ملا ہے، کسی کو کم پانی پینے کو ملا ہے، کسی کو زیادہ پانی پینے کو ملا ہے. ایسے ہی وقت ہے. تو بعض دفعہ ایسے لگتا ہے کہ جب انسان اللہ کا نافرمان ہوتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں جو ہے نا جو مرضی کر لوں. تو اس کی مثال اس جانور کسی ہے جو رسی کے ساتھ بندھا ہو اور اس کا مالک اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دے اور اس کو لگے کہ جو ہے نا میں اب آزاد ہوں. اب رسی ہو سکتا ہے 100 فیٹ لمبی ہو سکتا ہے 50 میٹر لمبی ہو سکتا ہے 40 میٹر لمبی ہو سکتا ہے وہ 30 میٹر لمبی ہو. تو جب جانور بھاگنا شروع کرتا ہے تو یہ سمجھتا کہ میں تو آزاد ہو گیا ہوں. آئی کین ڈو اینی تھنگ، آئی کین ڈو واٹ ایور آئی وانٹ، اور میں جہاں چاہوں جیسے چاہوں رہ سکتا ہوں، جو چاہوں کہوں کہہ سکتا ہوں. تو وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جب رسی ختم ہوتی ہے تو رسی تو پھر بھی مالک کے ہاتھ میں ہے. تو جتنا وہ دور جاتا ہے اتنا ہی اپنے کو آپ کو آزاد سمجھتا ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مالک کے ہاتھ میں وہ رسی ہے، وقت کی رسی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب جانور 30 میٹر کو ہٹ کرتا ہے اور مالک رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے، پھر وہ جانور جو ہے وہ اس کو چوک پڑتی ہے، اس کی آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، گردن گھٹ جاتی ہے، بلکہ ٹوٹ جاتی ہے. کیوں؟ He thought he is free. He can go wherever he want. اس نے اپنے آپ کو بہت آزاد سمجھا تھا، پر وہ یہ بھول گیا کہ وقت کی رسی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. تو مومن بندے کے لیے لفظ مالک کے اندر جو حکمت ہے وہ صرف یہی نہیں کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، حکم بھی اسی کا چلے گا. کیوں؟ وہ مالک ہے اور مالک بھی ہے. مالک الناس، تو یہ دونوں قرأتیں ہیں، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یہ دونوں قرأتیں موجود ہیں. That was a really good session ماشاءاللہ. تو مثالیں ہمیشہ اپنے سیشن میں ایڈ کریں، مثالیں اکٹھی کریں. ایگزامپلز آلویز ہیلپ. جتنی آپ مثالیں اکٹھی کریں گے، جتنی آپ ایگزامپلز لے کے آئیں گے، اتنی ہی آپ کی جو ہے نا آپ کا جو میسج ہے it helps to understand better. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یضرب اللہ الامثال، اللہ تعالیٰ مثالیں بہت بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں. ٹھیک ہے. تو that was a really important thing to remember. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. جی سلمہ. السلام علیکم سر. سر ایک کوشچن ارائز ہو رہا تھا اس کو دوبارہ سنتے ہوئے بھی کہ دیکھیں مالک تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ہر دن کے ہیں، تو وائی اسپیسیفکلی مینشن یہاں پہ مالک یوم الدین، آخرت کے روز کی اسپیسیفکلی، مطلب اس کو سنگل آؤٹ کیوں کیا گیا ہے؟ Such a beautiful question. Such a beautiful question. آپ نے جس طریقے سے سوال کیا ہے نا، I want everybody to notice. قرآن کو جب بھی پڑھیں، قرآن کو پڑھنے کا طریقہ ہمیں نہیں بتایا گیا. دراصل ہمیں نہیں بتایا گیا. کاش کہ ہمیں وہ طریقہ بتایا ہوتا تو ہم قرآن کو وہاں لے جاتے، یا قرآن ہمیں وہاں لے جاتا جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا، قرآن کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ ایک آیت کو پڑھیں، اس کے جتنے آیت کے اندر الفاظ اللہ رب العزت نے منتخب کیے ہیں ان کے ممکنہ طور پر ڈکشنریز جتنی بھی ہیں ان کا انتخاب کیا جائے. ان میں سے جتنے پاسبل میننگز آپ نکال سکتے ہیں وہ نکالیں، وہ لکھیں، اور ہر معنی کے ساتھ اس آیت کو ترتیب دیں، ہر معنی کے ساتھ. پھر اس پہ غور کریں کہ اس میں میرے لیے کیا حکمت ہے، میرے لیے کیا ہدایت ہے، ہدایت رہنمائی، مجھے اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے. پھر اس پہ اپنے آپ کو پریشان کریں، یعنی تھنک اوور اینڈ اوور، کہ آپ کا دماغ کہنا شروع کر دے کہ what you doing. ٹھیک ہے. پھر آپ اس وقت 2 رکعتیں پڑھیں، اللہ رب العزت سے دعا کریں، یا اللہ میرا دماغ اب جواب دے گیا، میں نے تیری کتاب پہ عمل کرنے کی کوشش کی ہے، غور کرنے کی کوشش کی ہے، یہ تھی میری انتہا، اور سو جائیں. اور دوبارہ آ کے اس آیت کو دیکھیں. واللہ آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ کے ہاتھ میں وہ خزانہ ہے جو آپ کو کبھی بھی پہلے میسر نہیں آیا. That was the best way to learn Quran. Okay. اب آگئی بات جو آپ نے سوال کیا ہے. اصول دیکھیں، اصول تربیت ہے نا. تربیت کسی بھی بچے کی جب کی جاتی ہے تو بچہ 3 مرحلوں سے گزرتا ہے.
پہلا مرحلہ انتہائی شدید محبت، انتہائی شدید محبت. اچھا، محبت کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بچہ پھر ایک ایج پہ آتا ہے جہاں پہ اب بچے کو ریگولیشنز کی ضرورت ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز. آپ سمجھ رہے ہیں میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. یہ وہی 3 ترتیبیں ہیں جو سورہ فاتحہ کے شروع میں ہیں. اچھا، سب سے پہلے شدید محبت. شدید محبت کتنی ایج میں؟ بچپن سے لے کے، پیدائش سے لے کے 12 سال 14 سال تک. اب بچے کو چونکہ چلنا آ گیا ہے، بولنا آ گیا ہے، بھاگنا آ گیا ہے. ناؤ اٹس ٹائم ٹو سیٹ سم رولس. ٹھیک ہے، سم رولس. اچھا، اب سم رولس سیٹ کرنے کے لیے الرحمن کے اندر وہ لفظ کہ میں رحمت سے محروم ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے رولز بتانے پڑیں گے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ مالک یوم الدین آخری سٹیج ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر انسان کو اس بات کا علم نہ ہو کہ مالک یوم الدین ہے تو محبت نقصان کر جائے گی. ٹھیک ہے، محبت نقصان کر جائے گی. مثال کے طور پر رول ہی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، جو مرضی کرتے جائیں، جیسے مرضی کرتے جائیں. تو امریکہ کی سوسائٹی از اے بیسٹ ایگزامپل. ٹھیک ہے، کہ مائیں گھٹنوں میں سر دے کے اب رو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب جو سمجھدار ہیں، جو پاسٹرز ہیں عیسائی، جو ان کے پاپس وغیرہ فادرز وغیرہ ہیں، اب وہ رو رہے ہیں. جن کو واقعی طور پہ صحیح تعلیم ہے جن کے پاس، وہ رو رہے ہیں کہ وی آر ہیڈنگ ٹوٹلی رانگ ڈائریکشن اور بہت بڑا ڈیمیج کرنے والے. اچھا، کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ آئیڈیا اس پہ عمل نہیں ہو سکتا ہے، نہ لوگ کرتے ہیں، کیونکہ سڑک پہ کار کی سپیڈ لمٹ تو پھر بھی وہاں پہ کھڑی ہے. وائی دیر از اے اسپیڈ لمٹ، اور اسکول زون کی اسپیڈ لمٹ الگ ہے. پھر اس کے بعد شاپنگ مال کے اندر پیمنٹ کرنا ابھی تک بھی رول ہے. ٹھیک ہے، یو کین ناٹ پک اینڈ واک آؤٹ اینڈ یو ڈونٹ وانٹ ٹو پے. اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میری مرضی ہے، میں نہیں پے کرنا چاہتا، یہ میری گاڑی ہے، میری لائف ہے، میری زندگی ہے، میں جیسے مرضی چلاؤں. Nobody can tell this thing to a police officer when they got pulled over کہ آپ نے کیوں اسپیڈ لمٹ کراس کی ہے. تو یہ اگرچہ کہ بتایا جاتا ہے کہ تم جو چاہو کرو، لیکن وہ نہیں کر سکتے، قانون پھر بھی ہے. اچھا، اب کیوں قانون ہے؟ بیسیکلی ٹو کیپ پیپل what's called civilized. ٹھیک ہے، لیکن میں قانون پہ عمل کیوں کروں؟ سمجھائی بات کی. اب قانون پہ عمل کیوں کرنا ہے؟ وہاں پہ مالک یوم الدین آ گیا. ٹھیک ہے، ہاں، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ انسان کو اس کے جرائم کی پوری سزا نہ ملے. ایک بندے نے 100 قتل کیے ہیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ سخت سزا کیا دی جائے گی؟ موت ہے، اور ایک دفعہ موت آئے گی. لیکن اس نے تو 100 لوگوں کو قتل کیا، تو باقی 99 لوگوں کو جزا کیسے ملے گی، یا ان کو کیسے مطمئن کیا جائے گا؟ تو کیا کرنا پڑے گا؟ آن دا ڈے آف ججمنٹ اللہ رب العزت ان لوگوں کے سامنے اس بندے کو سزا دیں گے، اور وہ مر نہیں سکے گا. بس 100 لوگوں کو پراپر سزا مطمئن کیا جائے گا، اس کو مکمل سزا دے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ ڈیتھ نہیں ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، 3 درجات ہیں انسان کی گروتھ کے. پہلا ہے شدید پیار، اس کے بعد ہیں رولز، اور اس کے بعد ہے جو ہے نا مانیٹرنگ. ٹھیک ہے نا، قانون پہ عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اگر ہوا ہے تو کیا فائدہ ہے، اگر نہیں ہوا تو کیا نقصان ہے. That's why the third آیا is مالکی یوم الدین. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے خیال میں آج جمعرات ہے، تو آج کے دن پاکستان میں جمعرات ہے نا؟ ہاں جی سر. تو ہمارا اتوار کے دن ہمارا سیشن چل رہا ہے. ہاں، ساری بہنیں ہیں، میں نے ابھی سیشن ختم نہیں کرنا، میں نے آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز شیئر کرنی ہے اور مجھے آپ کی رہنمائی چاہیے. خیر، اتوار کے دن ہمارا موضوع ہے اللہ کا تعارف انشاءاللہ، اینڈ we'll cover that. It's supposed to be today, no, it's gonna be Thursday انشاءاللہ, or I mean Sunday. اچھا، سوال یہ ہے، میں سوال پڑھ کے سناتا ہوں، مجھے اس کا جواب چاہیے. It's a really important question, so important کہ مجھے جو ہے نا سارے بھائی نے جو ٹائم دیا ہے نا، اللہ ان کا بھلا کرے، مجھے جو ہے نا بقیہ ٹائم مل گیا تاکہ میں اس سوال تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. سوال یہ ہے، اوکے جی، I hope everybody can understand English. اگر نہیں تو میں ترجمہ کر دوں گا. السلام علیکم. Brother Umar, my first and only son is going to marry, and I'm confused how I will handle my daughter-in-law.
can you please suggest me few things that helps me to build good relationship with new member in our family, new coming member in our family. Also, I do not make any mistake that will lead me to hell for not fulfilling the rights of other Muslim or daughter-in-law. सवाल समझ आया? मैं तर्जमा भी कर ही देता Yes. मैं तर्जमा भी कर ही देता हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, मेरा अकलौता बेटा, माई फर्स्ट एंड ओनली तो उसकी पहली शादी होगी यार, ठीक है? मेरा अकलौता बेटा, उसकी शादी होने जा रही है और मैं परेशान हूं कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ को कैसे हैंडल करूंगी। क्या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कुछ चीजें जो मुझे घर में या फैमिली में आने वाले नए मेंबर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको बैलेंस करने में ताउन करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कोई ऐसी गलती करूं जो मुझे जहन्नम में ले जाए, और उसके पीछे वजह क्या हो कि मैंने एक मुसलमान के जो हुकूक हैं उनको पूरा नहीं किया, या डॉटर इन लॉ, ठीक है, डॉटर इन लॉ के जो हुकूक हैं या दूसरे मुसलमान के जो हुकूक हैं वो मैंने पूरे नहीं किए। तो मैंने ये सवाल अपनी अम्मी जान से किया है, तो शी विल वेक अप और मुझे वो रिकॉर्डिंग सेंड करेंगी कि उनका एक्सपीरियंस क्या कहता है, बिकॉज शी इज मदर इन लॉ, ठीक है? और मैंने अपनी एल्डर सिस्टर को भी मैसेज किया है, शी इज मदर ऑफ 4 और अभी कोई बच्चा उनकी शादी नहीं हुई, तो सोन किड्स आर ग्रोन, तो वो भी सास बनेगी। तो मैंने अपनी छोटी सिस्टर को भी मैसेज किया है, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन मैसेज इसलिए किया कि मैं उनकी राय भी लूँ। और मैंने आज अपने तमाम दोस्तों को सुबह में जो क्लास होती है, आई मीन पाकिस्तान के शाम में, मेरे हिसाब से सुबह में, तो मैंने उनसे भी मैसेज किया, वो तमाम मैन थे, दे वर मैरिड, लेकिन उनका एक ही जवाब था कि हम सास नहीं हैं तो हमारे पास जवाब नहीं है। तो मेरा ये सवाल है आप बहनों से कि आप अपनी अपनी माओं से और खुद अपने एक्सपीरियंस से मुझे इसका जवाब दें, क्योंकि मैंने इस मैसेज का जवाब देना है। एंड अगर आप लिख करके मैसेज कर सकें, अगर आप लिख करके मैसेज कर सकें, दैट विल बी द बेस्ट थिंग इन द ग्रुप, ठीक है? या मुझे प्राइवेट मैसेज कर दें, कैसे भी, मुझे वो तमाम टेक्निक्स इकट्ठी करनी है कि वो बहन, आई बिलीव दैट क्वेश्चन इज सो इम्पोर्टेंट। मेरे ख्याल में कभी किसी ने इस बात पे गौर नहीं किया। बेटी को भी चाहिए कि वो किसी से राय ले कि मैं कैसी बहू बनूं, ठीक है? नए घर के अंदर जाने पर नए लोगों की मुझसे क्या उम्मीदें वाबस्ता हो सकती हैं, तो मैंने कैसे बिहेव करना है। ऐसे ही एक सास को भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, अगर वो पहली दफा सास बन रही है, ऐसी खवातीन से जो एक्सपर्ट टिपिकल देसी सासें नहीं है उनसे नहीं, आई अपोलोजाइज, ठीक है? कि कैसे बहू को लगाम डालनी है, कैसे बेटे को लगाम डालनी है, कैसे उसको गुलाम बना के रखना है, कैसे अपनी मनमानी करवानी है। नो, दैट्स नॉट दैट्स इनह्यूमन थिंग, ठीक है? इट्स सो इविल थिंग। तो क्योंकि वो इंसान है, तो डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। राय लेनी चाहिए। आई रिमेम्बर कि शादी से पहले मुझे काउंसिल किया गया था, दैट वाज रियली हेल्पफुल। ऐसे ही जो है ना, लड़की को भी शादी से पहले काउंसिल लेनी चाहिए, और लड़के को भी, ऐसे ही सास को भी, ससुर को भी, बहू को भी और दामाद को भी इन चीज़ों को समझना चाहिए, ताकि वो ऐसी कोई भी गलती ना करें जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का बायस बन के क़यामत के दिन हुकूकुल्लाह पे माफी मिल जाएगी, हुकूकुल इबाद पे माफी नहीं मिलेगी। दैट्स अ सिंपल रूल, हुकूकुल इबाद। तो मैं सोचता रहा कि ये सवाल लिखने वाली खतून, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, या जिसने भी इसको कन्विंस किया कि ऐसा सोचें, या कहाँ से ये सोच आई है। आई वाज जस्ट प्रेइंग फॉर हर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके इस तकवे को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। हो सकता है कि इसकी यही फिक्र उसके लिए निजात का सबब बन जाए, ठीक है? अल्लाह तो बहुत रहीम है, और अगर वो वाकई तौर पे इस बात पे एहसास करके वाकई तौर पे आने वाले नए मेंबर को बड़े प्यार और सलूक के साथ, अखलाक के साथ डील करती है, ठीक है? तो oh yes, her concern itself means a lot. Yep, that was the point, ठीक है? तो आपकी क्या राय है? अगर कोई अनम्यूट करके अभी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, हैव गुड ओपिनियंस, हैव गुड थिंग्स,
I promise I'm ready to note them down. ठीक है, और अगर नहीं, मोस्ट वेलकम, ग्रुप के अंदर आप हैं, मुझे प्राइवेट मैसेज कर दें, ठीक है, अगर आप ग्रुप में नहीं कहना चाहते, और अगर आप चाहते हैं कि इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग कि हर किसी को सुनना चाहिए, यू गाइज हैव द माइक, अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज हेल्प मी आउट. मैं नहीं जवाब दे सकता हूँ, trust me. Oh, who's sir, there's a huge list. We need something that applicable, जिस पे अमल हो सके, आसान हो. मिसाल के तौर पर हमारा एक सेशन होगा कि सच कैसे बोला जाए, सच क्यों बोलना चाहिए और कैसे बोला जाए. क्यों का तो हमें पता है, कैसे बोला जाए नहीं पता, ट्रस्ट मी, हमें नहीं मालूम. तो इट्स अ इम्पोर्टेंट सेशन. अर्सला इसको नोट कर लें, ठीक है, ताकि हमने एक सेशन इस पे रखना है इंशाल्लाह कि सच कैसे बोला जाए, ठीक है. एंड जी सर. देयर टेक्निक्स. तो आपकी क्या राय है? अभी भी लोगों के आपके जहन में है कुछ? आई डोंट माइंड, आई एम रेडी टू हियर, आई एम रेडी टू रिकॉर्ड एज वेल इंशाल्लाह. जी जज़ाकुमुल्लाह. मैंने ये है इतवार तक मैंने रिस्पॉन्ड करना है. आई हैव ओनली 3 days. सर मुझे लगता है बहुओं से बेटियों वाली एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो पूरी नहीं हो पाती. That's too deep. मतलब ऑफ कोर्स आपने ऐसी टर्म इस्तेमाल करनी जो मुझे लगे कि मैं इस पे कैसे अमल करूं. वो माँ बेटी का बचपन से जो रिलेशन बनता है इस सेम, लेकिन जितना टाइम लगा होता है सास और बहू के साथ उतना जल्दी नहीं बन सकता. माशाल्लाह. एग्जैक्टली. तो ये बहू वाला बेटी या जुमला बहुत प्यारा है. इट्स सो गुड टू से, बट ट्रस्ट मी, इट्स नॉट एप्लीकेबल. आई प्रॉमिस. अल्लाह के किसी के हाथ दिल में अल्लाह का खौफ हो बहुत ज्यादा, ठीक है, और वो हर किसी के साथ, यानी ये नहीं कि उसके साथ बेटों का सलूक अलग है, बेटियों का सलूक अलग है, बाजार के लोगों का सलूक अलग है. अगर उसमें इतनी हिम्मत है, इतना तकवा है कि दे ट्रीट एवरीबॉडी इक्वली, फिर हम कह सकते हैं हाँ, घर में नया आने वाला मेंबर भी वैसा ही सलूक हासिल करेगा जितना कि बाकी. और अगर वहां पे मेयार सेट है, बेटे का अलग है, बेटी का अलग है, रंग का अलग है, गोरे का अलग है, काले का अलग है, रिश्तेदार का अलग है, गैर का अलग है, तो आई एम सो सॉरी. ये बहुत खूबसूरत जुमला है, बट इट वोंट गोना वर्क. कहाँ से शुरू करूं? सलमा से. जी सर इसमें एक हदीस का हवाला दिया जा सकता है कि होता है ना, जो अपने लिए पसंद करे वो ही दूसरे सामने वाले के लिए पसंद किया जाए. तो अगर हम इस चीज को रखें ना, फॉर एग्जाम्पल अगर इनकी पता नहीं बेटी है कि नहीं है, एक तो इसको वो अपने मयार रख सकती है कि जो अपनी बेटी के लिए. बेटी तो उनकी है, ठीक है, लेकिन उन्होंने जी तो अच्छा ठीक है. अगर जो चीज वो अपनी बेटी के लिए पसंद करती है ना कि उसके साथ ऐसा होना चाहिए, उसका शौहर ऐसा होना चाहिए, उसकी मदर इन लॉ ऐसी होनी चाहिए, इन जगहों पे उनको मिसाल के तौर पर सर मिसाल के तौर पर जैसे मैं अपनी मदर इन लॉ की एग्जांपल देती हूँ. माशाल्लाह मैं जब देखती हूँ ना अपनी सराउंडिंग्स को, मैं बातें सुनती हूँ अपनी फेलोज वगैरह की, तो मुझे बड़ा मतलब मैं शुक्र अदा करती हूँ मेरी सास ने कभी मेरे ऊपर घर की किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं डाली, और कभी उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली एक ताना भी नहीं दिया होगा कि मैं ये काम नहीं करती या वो काम नहीं करती, तो और उन्होंने अगर जैसे हम 2 बहुएं हैं और एक नंद है, मतलब उनकी जो बेटी है ना, तो अगर होता है ना कि किसी दिन हमें वैसे कुकिंग वो खुद ही करती है, लेकिन किसी दिन होगा कि सलमा आप बना दें या नंद को बोल दे, तो मतलब वो अगले दिन अपनी बेटी को जरूर खड़ा करती हैं कि मेरी नंद का नाम एनी है, तो वो कहती हैं एनी कल उसने बनाया था, परसों उसने बनाया था, अब आज आपकी बारी है. तो वो इक्वली ना, मतलब बेटी में और बहुओं में वो उन्होंने ना फर्क नहीं किया. जो चीज वो उसको कहती हैं वो हमें कहती हैं, जिस चीज पे वो उसको एक्सक्यूज कर देती हैं उस पे वो हमें भी एक्सक्यूज करती हैं. और कभी उन्होंने ना मतलब इन चीजों को लेके बातें नहीं सुनाई या नाराजगी का इजहार नहीं किया. तो मैं माशाल्लाह, मैं फिर उसका ये होता है कि फिर आपको ना दिल करता है, मेरा भी फिर आगे से दिल करता है, और मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि पता नहीं कौन सी नेकी थी जो काम आई है. तो इसी तरह अगर उनकी बेटी है ना, वो चाहती है कि उनका बेटा या उनकी बेटी की सास इस तरह मेरी बेटी की इन जगहों पे उसको समझे, उसको हेल्प करे, तो वही चीजें ये अपनी बहू के ऊपर जो है ना वो अप्लाई कर सकती हैं, इम्प्लीमेंट कर सकती हैं.
جی ماشاء اللہ. آئمہ علی, you got something, ماشاء اللہ. جی میرے مائنڈ میں جو ہے نا وہ میں شیئر کروں گی. اچھا، ایک تو یہ کہ دونوں ساس بہو جو ہے وہ بہت اچھا اخلاق ہے یا پھر کچھ بھی، پھر تو وہ جوائنٹ فیملی میں جو ہے وہ جس طرح ابھی سسٹر نے ابھی مینشن کیا نا، تو وہاں پہ وہ ہو جائے گا، گزارا ہو جائے گا نا، دونوں کمپرومائزنگ ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن بات کی جائے تو اگر جو ایک مجھے لگتا ہے کہ پرماننٹ سولوشن ہر کسی کے لیے یہی ہے کہ دونوں کی ٹیریٹری کو سیپریٹ رکھا جائے. مطلب بے جا کے انٹرفیئرنس نہ ہو ہر چیز میں، یا نکتہ چینی یا پھر اس طرح سے. ظاہر سی بات ہے جب چلے ٹھیک ہے، اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم سے ہٹ کے سیپریٹ گھر نہیں ہو سکتا تو ایٹ لیسٹ کچن وغیرہ اور یہ جو ایک واش روم کچن اور روم جو بہو ہے اس کا سیپریٹ ہونا چاہیے، کہ اسے لگے کہ یس میں ایک انڈیپینڈنٹ ہیومن بینگ ہوں، کیونکہ اس نے بھی اگر بچوں کو پالنا ہے اور ایک مطلب میں آزاد ہوں نا، میرے اوپر ایسا نہیں ہے کہ مجھے غلام سمجھا جاتا ہے اور مجھ سے خدمت کروائی جاتی ہے پھر اس طرح سے نا. اور اس کے جو بھی زندگی کے معاملات ہیں، مطلب اس کو ہمارے یہاں موسٹلی خادمہ کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ شاید اس کی ہماری خدمت کرنا اس کا فرض ہے. اور جب وہ فرض کے درجے پہ ہم کسی چیز کو لے جاتے ہیں نا، تو انسان وہ کام کر بھی رہا ہوتا ہے، تو سپوز کریں کہ بہو جو ہے وہ ساس کی خدمت بھی کر رہی ہے، لیکن وہ اس کو خدمت کرنا ساس فرض سمجھتی ہے کہ اس کا فرض ہے کہ میری خدمت کرے. تو وہ اس کے کبھی بھی اس کو لگتا ہے مطلب اس کی چاہے وہ احسان ہی کر رہی ہے اس پہ، لیکن اس کو وہ کبھی فیل نہیں ہوگا. تو وہ سمجھے گی کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، اس میں مطلب اس کا فرض بنتا تھا میری خدمت کرنا، یا پھر اس طرح سے. ایکچولی ساس اور جو بہو ہے دونوں انڈیپینڈنٹ ہیومن بینگ ہے میرے خیال سے. آپ اگر بتا دیں، کوشچن یہ ہے کہ میرا ساتھ میں یہ بھی کہ کیا اسلام میں ساس اور بہو کے ایک دوسرے پہ کچھ رشتے کے لحاظ سے حقوق مینشن کیے گئے ہیں، یا پھر جو ساس ہے اس کی خدمت کرنا اس کے بیٹے کا فرض ہے؟ اگر بہو کرتی ہے تو وہ احسان کرتی ہے، لیکن اس کا کیا بہو کا فرض بنتا ہے اس کی خدمت کرنا؟ اب میرے خیال سے تو مطلب دونوں کی ٹیریٹری کو سیپریٹ رکھا جائے نا، تو اس میں سولوشن ہے. ٹھیک ہے، مطلب پراپر ریلیشن وغیرہ سارا کچھ ساری چیزیں ہوں، لیکن انٹرفیئرنس بے جا کی بہت زیادہ نہ ہو، مجھے یہ لگتا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ساس کی خدمت فرض ہے یا نہیں فرض، بڑوں کا احترام فرض ہے، ٹھیک ہے، اور چھوٹوں پر شفقت لازم ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے. اور جہاں تک بات رہی کہ جو ہمارا ٹیپیکل دیسی معاشرہ ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کو سامنے رکھیں اور قرآن و حدیث کو سامنے رکھیں تو چیزیں بہت مختلف ہیں، ٹھیک ہے. تو جہاں تک بات آپ نے کہہ دی ہے کہ بہو پہ یہ فرض نہیں ہے، یو آر رائٹ. یہ بیٹے کی ہی خدمت ہے، جیسے کہ وہ حدیث میں آپ کو واقعہ یاد ہوگا جب 3 بندے غار میں پھنس گئے تو ایک نے کیا بولا تھا کہ میں اپنے بیوی بچوں سے پہلے، that's another point, it may hurt، لیکن یہ حقیقت اس فیکٹ کہ میں اپنے اہل و عیال سے پہلے، اپنے آپ سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا ہوں، یا اللہ اگر تجھے یہ میرا عمل پسند ہے، ٹھیک ہے. تو وہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ عمل بڑا افیکٹو تھا، ٹھیک ہے، اور مصیبت ٹلنے کے لیے یہ اس عمل نے اس کی ہیلپ بھی کی. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا اس کسائی کے پاس جانا، جب انہوں نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے دکھاؤ کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، تو اللہ نے کہا دیکھنا تو وہ فلاں کسائی کو جا کے دیکھو. تو جا کے ان کو دیکھا تو وہ کرتا کیا تھا، شام کو کوئی خاص عمل نہیں ہے، شام کو جا کے وہ اپنی ماں کو وہ گوشت پکا کے اس کی روٹی ڈبو کے اس کا نبیز کہہ رہا ہوں، اس کا سرید بنا کے، ٹھیک ہے، وہ اپنی ماں کو کھلاتا. اور ماں پھر نابینی تھی، وہ اس نے دعا کرنی شروع کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیٹ از دا ڈور. تو انہوں نے سننے کے لیے جب قریب گئے تو ان کی دعا یہ تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا جنت میں پڑوسی بنا، ٹھیک ہے. تو there is a lot of examples can be brought up، لیکن یہاں پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہاں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ جب آپ کا خامند، مثال کے طور پہ اگر خامند آپ کے گھر میں جائے وہ آپ کے والدین کی عزت نہ کرے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا خامند آپ کے پیرنٹس کی بہت زیادہ عزت کرے، تو پھر اخلاقی طور پہ یہ بھی بنتا ہے کہ آپ بھی اس کے والدین کی عزت کریں، کیونکہ اسے گیو اینڈ ٹیک، ٹھیک ہے.
تو ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم اتنے سیلفش معاشرے میں ہوں، خود غرض معاشرے میں ہوں، اور چاہیں کہ صرف ہماری ہی سیوا ہو اور ہمیں نہ کرنی پڑے. گنا کھاز پرابلم. ٹھیک ہے. تو ایسی چیز ہے کہ میں نے جب میری شادی ہوئی تو میں نے اپنی وائف سے صرف ایک جملہ بولا تھا. میں نے کہا کہ آئی ایم ناٹ ڈیمانڈنگ اینی تھنگ. تمہیں کچھ نہیں کرنے کی ضرورت ہے اگر تم نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے سسرال کو، یعنی اپنی مدر ان لا کو، یا جو بھی میرے ریلیٹیو ہیں جو ان لاز کی طرف سے، میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ پہ فخر محسوس کریں کہ they did not make a mistake. Simple is that. That's it. They did not make a mistake. So she didn't disappoint me either. Trust me, what kind of the person is, she is so amazing. But alhamdulillah. خیر جی عائشہ خان. No. Okay. But I didn't say anything else, trust me. But alhamdulillah, we have really good understanding. ہمارا معاشرے میں الٹا کہا جاتا ہے کہ میرے پیرنٹس کو خوش رکھنا تو میں خوش بلا بلا. ہاں خیر جی عائشہ نہیں آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. جی السلام علیکم استاد. رحمۃ اللہ. جی جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہے، بٹ when I got married تو میرے پیرنٹس نے مجھے یہی کہا تھا کہ تم وہاں جا رہی ہو تو تمہارے ہسبینڈ کے پیرنٹس تمہارے ماں باپ ہیں، پیچھے ہمیں بھول جانی کہ لائک اتنی پریشانی کی کوئی بات نہیں، یو کین موو آن. تو بس شادی ہوئی اینڈ پرابلمز ایز اٹ از جو آتے ہیں ہمارے معاشرے میں وہ آئے. بٹ میں نے اپنی لائف میں جو بھی 6 سال میں اپنی شادی کا ایکسپیرئنس کیا ہے، when you complain a lot what happens، آپ کے بچے، آپ کا گھر، آپ کا میاں ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ صبر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے ذریعے بہت میں نے خیر دیکھی، اور الحمدللہ میرے ان لاس بہت اچھے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں. تو ان ریٹرن ظاہر میں بھی دیتی ہوں اور اس سے بڑھ کے کرتی ہوں. تو آئی تھنک سو کہ چھوٹی موٹی چیزیں اگر ہم سائڈ پہ کر دیں، اللہ کی خاطر معاف کر دیں لوگوں کو، سب سے بات ہے کہ اپنا دل صاف کر لیں، تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں خیر ڈال دیتا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ، اگر میاں بیوی کا رشتہ صحیح ہوگا تو بچے بھی مینٹلی ٹھیک رہیں گے. کیونکہ دا مومنٹ یو سے سم تھنگ ٹو یور ہسبینڈ، جب وہ اتنے گھنٹوں کے بعد تھک ہارا میرا میاں اگر آتا ہے جاب کر کے، تو اگر میں ان کو کمپلین کروں گی تو وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوں گے، تو پھر اس کے جو امپیکٹ ہے وہ پورے گھر میں آتا ہے. کیونکہ ایک جیسے فار ایگزامپل اگر گھر میں عورت نے سکون رکھنا ہے تو وہ سکون مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں سنگل ہی عورت پہ ہی آتا ہے. کیونکہ آپ بوڑھوں کو کچھ ان کی ایسی فار ایگزامپل وہ کسی ٹائم فریم میں رہ جاتے ہیں پیچھے، وہ پرانی باتیں جو ہے وہ دہراتے رہتے ہیں، یعنی کہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو آپ یو ہیو ٹو جسٹ لسن، اور آپ نے صبر کرنا ہے اور بس رسپیکٹ مینٹین رکھنی ہے. مگر میں ایک کوشچن میرا یہ ہوگا، کیونکہ میاں جو ہے اس پہ خدمت فرض ہے اپنی مدر کی. واٹ ایف یعنی کہ ان کے پاس تو بالکل ٹائم نہیں ہوتا، جیسے انوائرمنٹ ہے ہمارا، وہ ٹائم اتنی جلدی سے گزر رہا ہے. اگر ان کے بجائے یعنی کہ انہوں نے مجھے ہی کہا کہ تم میری وائف ہو، تم نے کرنی، کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا کبھی کبھار بیٹھنے کا بھی. تو اگر ان کے بہاف پہ اگر میں کر رہی ہوں تو اس میں میں بس اس کا جواب طلب کرنا چاہ رہی تھی. تو اگر وہ نہیں کر پا رہے مجھے، کیونکہ ان کی بھی آخرت کی فکر ہوتی ہے، اگر ایسی نہیں ہے کہ وہ بالکل نہیں کر پاتے، یعنی کہ ویکینڈز پہ یعنی کہ ان کو لے جانا جہاں ان کو دل کرے، واک پہ لے جانا، یہ مگر پورا دن تو نہیں ہوتے، میں ان کے ساتھ ہوتی ہوں. تو کیا اس میں میرا ایک سوال تھا کہ میرے میاں کا اجر کم ہو جائے گا یا کیا؟ نہیں ایسی تو کوئی بات، وہ تو آپ خود ہی سمجھ لیں کہ کل کو میں نے بھی سسر بننا ہے، اور ایک میری بہن نے یا میری بیوی نے بھی کل کو ساس بننا ہے. اور اگر میں ایسے روٹ سیٹ کروں اپنی جوانی میں باقی لوگوں کے لیے، اور پھر باقی جب مجھ پہ وہ وقت آئے تو میں باقی لوگوں سے وہ ایکسپیکٹ کروں جو میں نے کبھی کسی کو نہیں دیا، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے نا
घड़ी भी वैसे ही चलती है जैसे हमने जो है ना वो की होती है, ठीक है। तो एहसान का बदला, उर्दू के एहसान का मतलब एहसान ही है, एहसान का बदला एहसान है, ठीक है। आप जितना सदका ज्यादा करते हैं, जितना एहसान करते हैं, आप पे वो एहसान रिटर्न वापस आएगा, ठीक है, और बेहतर ज्यादा तरीके से आएगा, ठीक है। तो लाइफ इज लाइक अ बिजनेस, यू इन्वेस्ट गुड यू गेट गुड, यू इन्वेस्ट बैड यू गेट बैड, क्योंकि जो भी आपने इन्वेस्ट किया मिलना वापस वही है। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने गंदम की जो है ना वो आपने बिजाई की है या उसको लगाया है और आप चाहते हैं कि वहां पे चने उगाएं, तो ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये दैट्स द पॉइंट। लेकिन सवाल मेरा वहीं पे है कि वो कौन सी सॉल्यूशंस हैं कि जिसके जरिए ये बहन अपने आप को मुहतात रखे, हुकूकुल इबाद पूरे करने में कोई कमी बाकी ना रहे। वो मुझे आइटम्स चाहिए, ठीक है, जो मैं उनके साथ शेयर कर सकूं। आपके पास टाइम है, कल का भी टाइम है, परसों तक अगर हो सके तो मुझे मैसेज कर दें, ग्रुप के अंदर मैसेज कर दें, अर्सला को भेज दें, ठीक है, या अनीला को भेज दें, या सलमा को, जो भी एक मेंबर इकट्ठा करना चाहे इकट्ठा कर सकता है, नहीं तो मैं फॉर्म बना के भेज देता हूँ। दैट विल बी द बेस्ट वे, लेट्स डू दैट। मैं गूगल फॉर्म बना के भेज देता हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह। एवरीबॉडी प्लीज फिल इट अप, एवरीबॉडी, ठीक है, जो भी जहन में आता है। ट्रस्ट मी, हो सकता है कि आज की हमारी ये मेहनत हो सकता है कि नई नस्ल के लिए एक आइडियल एग्जाम्पल छोड़ जाए, ठीक है, कि ये काम नहीं करने, ये करने हैं, वी गोना मेक बोथ थिंग्स इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैं लिस्ट बनाता हूँ, दैट वाज अ गुड आइडिया बाय द वे, जस्ट पॉप इन माय हेड। तो इस पे अमल करते हैं। चला जी, सलमा आपने हाथ खड़ा किया। सर एक चीज जो सबसे बड़ी गलती हम सभी करते हैं ना, और वो उनके लिए भी एक है कि पॉज एंड रिफ्लेक्ट। अगर उन्हें अपनी कोई बहू की बात बुरी भी लगे या कहीं पे उनको कोई चीज इरिटेट कर रही हो, तो उसके ऊपर एक बार पॉज, मतलब इंस्टेंट रिएक्शन नहीं दें, उसको सोचें, उसको इस्लाम के दायरे इख्तियार में भी रख के देखें, ये इस पे मुझे कैसे उसको समझाना चाहिए या इस पे रिएक्ट करना चाहिए। और जो भी हो उसको कोशिश किया करे कि ऐसे तरीके से ना, पहले द फर्स्ट स्टेप इज पॉज देन रिफ्लेक्ट एंड फिर जब और उसको एग्जीक्यूट करना है तो ऐसे तरीके से उसको जो है ना वो आपने ना मुझे एक करें। बात याद करवा दी है अर्सला, सब्र कैसे करना है, ये दूसरा मजमून लिख लें। सब्र क्या चीज है और कैसे करना है। ऑनेस्टली हमें सब्र नहीं करना आता, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जी सर। ट्रस्ट मी। और दैट्स अनदर सब्जेक्ट रियली इंपॉर्टेंट। सब्र क्या चीज है, कैसे करना चाहिए, हमें प्रैक्टिकली नहीं आता। अच्छा जी, अनिला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर इसमें दो चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं जो कि आई वुड लाइक टू शेयर। सर देखें कि कम्युनिकेशन इज़ द की टू एवरी रिलेशन, उसकी सक्सेस के लिए, चाहे मियाँ बीवी का हो, चाहे सास ससुर का हो, चाहे सास बहू का हो, ठीक है। तो सर सबसे पहले आप घर का मसला घर के लोगों के साथ डिस्कस करो। अगर लड़की विल टेल हर पेरेंट्स और भाई बहन कि आकर देखो ये हुआ, इसने मुझे ये कहा है, तुम आके बात करो, तो वो ऑटोमेटिकली सास विल गेट ऑफेंडेड। एंड इन द सेम वे अगर सास को बहू से ही कोई छोटी सी कोई बात बुरी लगी है किचन के मैटर में, वो अगर उसमें बेटे को इन्वॉल्व करेगी या अपनी बेटी को, या फिर मतलब लेट, सबसे पहले तो सास जो होती है वो बेटे के कान भरती है, तो सास को चाहिए कि वो सारा मैटर देयर एंड देन अपनी बहू के साथ ही रिजॉल्व करे। ये सबसे जरूरी होता है कि आपका जो भी मसाइल हैं आप आपस में डिस्कस कर लो, किसी दूसरे तीसरे की भनक भी उसके कानों में ना जाए, तो मैटर मामलात फिर इतने ज्यादा खराब नहीं होते। और अभी किसी ने कहा था कि मतलब ये इन्होंने पूछा था कि मैं खुद अपने मतलब इन लॉज को देख रही होती हूँ, मेरे हस्बैंड इज बिजी इन वर्क एंड, तो क्या वो पूछगछ होगी। तो बस मैं कहना ही, जो आपने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि जो वो जिंदगी जिस तरह की दे रहे हैं अपने पेरेंट्स को, लेटर ऑन ही दैट विल कम इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके बच्चों के जरिए, वो बड़ा जबरदस्त चीज है। बट सर एक चीज है कि वाकई वैसे तो इस्लाम एक न्यूक्लियर फैमिली को ही सिस्टम को जो है ना सपोर्ट करता है, ये जो जॉइंट फैमिली एंड ऑल ये सारा हिंदू सिस्टम से आया हुआ है। बट स्टिल वी आर लिव इन ए सोसाइटी, तो हमने अपने पेरेंट्स को भी तो नहीं छोड़ना होता कि भाई हमने बुढ़ापे में उनको छोड़ दिया, भाई हम तो इस्लाम इस्लाम करके अलग हो गए। हमारे ऊपर मुआशरती और इखलाकी एतबार से भी कुछ जिम्मेदारी आयद होती है ना। तो सर द थिंग इज कि शोहर के ऊपर और बेटी के ऊपर, खास तौर पे बेटा बेटी जो सास के हैं सगे ही औलाद, उन पे तो फर्ज है माँ बाप की खिदमत करना। बहू के ऊपर अगर फर्ज नहीं की गई तो वो एक मुआशरती एतबार से अपने शोहर की हुक्म मानने के लिहाज से वो वाली चीज कर रही है। तो बेटी कर रही है तो सास अगर ससुर सॉरी बहू अगर कर रही है तो वो तो उसकी एक एक्स्ट्रा एफर्ट है, अल्लाह में उसको उसका बहुत अजर देगा कि वो अपनी इखलाकी जिम्मेदारी और बाकी अपने शोहर का हुक्म मानने के लिए वो सब कर रही है। तो अगर शोहर नहीं करेगा तो वो डेफिनेटली उसकी पूछ के जरूर होगी
کہ why you didn't do anything and just put your all responsibilities on your wife's shoulders. تو وہ ٹائم نکالنا ہے اور بے شک وہ رات کو آ کے سارا دن بزی رہے، رات کو آ کے شوہر اگر 10 منٹ بیٹھ کے اپنے ماں باپ سے بات کر لے، 20 منٹ بیٹھ کر ان کی ٹانگیں دبا دے، تو ماں باپ کے سارے گلے دور ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ تھکا ہوا آ کر بھی ہمارے سے وہ والا باتیں کرتا ہے جو کبھی کسی ٹائم پہ نارمل اپنی ٹین ایج میں بیٹھ کر یا 20s میں بیٹھ کے میرے ساتھ کرتا تھا، تو آ کے میری خدمت کر رہا ہے لٹرلی. تو وہ سارے ان کے گلے شکوے ہوا ہو جاتے ہیں. تو کچھ چیزیں آپ کو ذرا ایکسٹرا ایفرٹ کر کے میک اپ ٹو کرنی پڑتی ہیں. اور اگر ناٹ ایوری ویکینڈ پاسبل ہو تو بندہ مہینے میں یا لیٹ سپوز ٹوائس ان 2 مہینوں میں ایک بار پیرنٹس کے ساتھ ویکینڈ بھی اسپینڈ کر لے، ان کو کہیں باہر لے جائے. تو کچھ تھوڑی سی آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ تو پٹ کرنی پڑے گی کہیں نہ کہیں، جہاں سے جا کر آپ کے بلڈ ٹائز کو آپ سے جو شکایتیں ہیں وہ نہ ہو سکیں ان فیوچر اور ان پریزنٹ لائف. ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیٹ واز ریئلی گڈ تھنگ. اللہ تعالیٰ کمیونیکیشن اور کمیونیکیشن پھر انیل آپ نے بات تو کر دی ہے، آپ ایک نیا دروازہ کھول دیتے ہیں، ایک نیا کٹا کھول دیتے ہیں، پھر وہاں پہ آ جاتی ہے بات کہ کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے. ایک کمیونیکیشن ہے کہ مجھے انیلا سے شکایت ہے تو میں ایما سے کرنی شروع کر دوں یا سلما سے کرنی شروع کر دوں. نو دیٹس ناٹ دا کمیونیکیشن. کمیونیکیشن از کہ اگر مجھے انیلا سے اعتراض ہے، before I open my mouth to someone else, trust me, شیطان کو میں راضی کر رہا ہوں. چغلی تو کرنی نا، غیبت تو ہو رہی ہے، کنفرم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ مثال کے طور پر میرے پاس اگر میری بیگم میری بہن کی شکایت لگائے یا میری بہن میری بیگم کی شکایت لگائے اور میں کہوں اچھا تو میں سمجھاتا ہوں، تو سب سے پہلا ان کے ذہن میں پتہ کیا بات آئے گی؟ بفور دے لسن ٹو می. اگر میری بیگم میری بات سنے گی نا تو اس کے پہلے دن دیکھا بہن کی سائڈ لے رہا ہے. اور اگر میں بیگم کی طرف بھلے میں طرفداری نہ کر رہا ہوں، اور جیسے ہی میں نے اپنا منہ کھولا اپنی بہن کے سامنے، ٹھیک ہے، ٹو کریکٹ ہر ایشوز فار ایگزامپل، رائٹ، تو سب سے پہلے جو اس کے ذہن میں بات آئے گی نا، بیگم کی سائڈ لے رہا ہے. تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ لیٹ دیم ٹاک ٹو ایچ ادر بیفور دے کم ٹو می. کیوں میں نے کون سا اسٹارٹ کیا تھا مسئلہ؟ نہ میں مسئلے کا حل ہوں، نہ مسئلے کو مسئلے میں انوالو ہوں، نہ میں نے کچھ شروع کیا، نہ میں نے کچھ ختم کیا. You guys have issues with each other. Go solve with each other before you come to me. ٹھیک ہے. تو واقعی that was a good point کہ پہلے کمیونیکیشن کیا ہے کہ جس بندے کے ساتھ اعتراض ہے کیا اس سے بات کی ہے؟ اگر اس سے بات نہیں کی، واللہ باہر سے کوئی بھی بندہ آ کے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا ہے، الا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، الا ماشاء اللہ. لیکن زیادہ تر شیطان ہی خوش ہوگا اور شیطان ہی پنگے ڈالے گا. ٹھیک ہے جی. سلما آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر پہلے جی آئی کیپ اٹ شارٹ. یہ ایک جگہ پہلے بات کر چکی ہوں میں، تو میرے ذکر میں سے ذہن میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں تھا کہ مردوں کو یہ تھا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈریں، اور ہوا یہ تھا کہ اس سے ایک دن پہلے ایک سسٹر اپنا بتا رہی تھی ان کی مدر ان لا کی طرف سے مس ٹریٹمنٹ تھی کچھ بہت زیادہ. تو ایک دم سے کلک کی بات کہ مردوں کے لیے تو ہے ہی سر، لیکن ہم عورتیں ہی عورتوں کے لیے بہت پرابلمس کریٹ کر رہی ہوتی ہیں. کہیں پہ ساس بہوؤں کے لیے، کہیں پہ بہویں ساسوں کے لیے، مطلب یا نند وغیرہ ایک چل ہی رہا ہوتا ہے. ہم عورتیں ہی جو ہے نا دوسری عورت کے لیے. تو اس پہ پھر میں نے ایک فکرہ کہا تھا کہ مردوں کو تو کہا ہے، ہم عورتوں کو بھی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. ہم انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی بہت ساری ایسی چیزیں کرتے تھے کہ ہم دوسروں کے لیے نا پرابلمس کریٹ کر دیتے ہیں دوسری خواتین کے لیے. فار ایگزامپل اگر یہاں پہ ہم دیکھیں مدر ان لا کو سجیشن دے دیے، اگر پاکستانی معاشرے میں اسپیشلی دیکھیں اگر ہسبینڈ بہت زیادہ ایکسٹرا کیئرنگ ہو جائیں تو ہم پھر ایک تو عجیب و غریب ناموں سے بلانا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم سے وہ ہضم نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیوں اتنا ایکسٹرا کیئرنگ ہے بیوی کے لیے. اگر شوہر اپنی کمائی بیویوں کے ہاتھوں میں رکھ دے تو وہ ناگوار گزر رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. یا اگر بیوی زیادہ اتھارٹیٹیو ہے تو وہ پھر ساس کے لیے پرابلمس کریٹ کر دیتی ہے. تو یہ ایک ہمیں نا اپنے کانشیس میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی دوسری عورتوں کے معاملے میں نا اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں کسی کے ساتھ ہم زیادتی نہ کریں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو ایسے ہے کوئی بھی جو ہماری یہ کنورسیشن ہے، الحمدللہ اس کا مقصد صرف اصلاح ہے. الحمدللہ اینڈ میں ڈیسپریٹ ہوں اس انفارمیشن کے لیے. ٹرسٹ می، آئی ایم سو ڈیسپریٹ. میں تو ابھی تک امی جان کی طرف سے میسیج کا انتظار کر رہا ہوں کہ میری والدہ جو ہے نا محترم، وہ ان کا کیا رسپونڈ ہوگا اس سوال کے بارے میں. وہ انگلش نہیں پڑھ سکتی تو یا نہیں سمجھتی تو میں ان کو یہ میسج پنجابی میں سمجھایا تو کہنے لگی کہ I'll respond you by tomorrow. ٹھیک ہے.
میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ایسے ہی میری سسٹرز کی طرف سے, بڑی سسٹر نے تو تھوڑا سا رسپونڈ کیا تھا, ان کی تو کال آ گئی تھی, لیکن اگین جو ساس کا ایکسپیرینس ہے گوئنگ تھرو لائف از ڈفرنٹ دین ناٹ بینگ اے ساس, ٹھیک ہے نا, اور فادر ان لا اور مدر ان لا, ٹھیک ہے. تو یہ جو میسج ہے میں گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں, یہ دیٹس اے گڈ آئیڈیا. اور رہی بات جو ہے, سر میں ادھر ایک تھوڑی سی بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی. یہ جو انہوں نے بات کی ہے سب سے زیادہ جو باقی مطلب ہم اس ڈسکشن کے لیے تیار ہی نہیں ہے پچھلے 10 سال سے بھی نہ اگلے آنے والے 10 سال کے لیے, کہ عورت ہی عورت کو سب سے زیادہ لیٹ ڈاؤن کرتی ہے, اس کی لیگ پولنگ کرتی ہے. نو میٹر آپ گھر کے معاملات میں دیکھو, چاہے آپ کسی پروفیشنل کسی اسکول کالج کے پولیٹیکل انوائرمنٹ میں دیکھ لو جس کی ایڈمن میں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور ایون آپ کسی چھوٹی سے مکسنگ یا گیدرنگ میں دیکھ لو, تو سب سے زیادہ جو مسائل ہیں نا وہ عورتوں سے ہی ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہی ان کے لیے پیدا کر رہی ہوتی ہیں. تو اگر عورت اپنے آپ کو درست کر لے نا, مردوں سے تو معاملات پوچھے جائیں گے, تو وہ آپ والی بات سب سے پہلے کہ حقوق اللہ تو معاف شاید ہو بھی جائیں, حقوق العباد پوچھے جائیں گے, تو نہ صرف مردوں سے بلکہ عورتوں سے بھی پوچھے جائیں گے کہ تم نے اس کے معاملے میں یہ جو حق تلفی کی یا جو ظلم کا ارادہ کیا یا کر بھی لیا, تو ہاؤ کم. اب اس کا تم نے, آج ہم نے یہی پڑھا ہے نا مالک ہے جزا اور سزا کے دن کا, تو دین کے 4-5 آپ نے ہمیں مطلب بتائے تھے. دین قرض میں بھی آتا ہے, دین اسلام میں بھی آتا ہے, تو دین جو ہے وہ قیامت کے دن میں بھی آ رہا ہوتا ہے. تو پھر یہ معاملات تو ہم نے ہر طرح سے آنسر کرنا ہی ہوتا ہے. تو عورتیں سب سے زیادہ عورتوں کے لیے مسائل پیدا کرتی ہیں, یہ تو ایک یونیورسل فیکٹ ہے. مرد تو بعد میں پیدا کرتے ہیں مسئلے. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. تو میں نا ایسے کرتا ہوں, وہ لسٹ بنا کے, وہ یعنی کوشچنئر شیٹ بنا کے جو ہے نا وہ گوگل فارم کی میں شیئر کرتا ہوں, ٹھیک ہے. آنیسٹلی میں نا یہاں پہ ایک مزے کی بات بتاؤں, ویسے ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بیہائنڈ دیٹ کوشچن, کہ یہ کوشچن ہی ایک ہدایت کا ذریعہ ہے. اچھا جی, تانیہ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہاں پہ ہماری گروتھ ہی اس طرح سے ہوتی ہے ہر بندے کی, جس میں کسی کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے حقوق و فرائض کو پہچان سکے کلچرلی, ہمارے کلچر میں جیسا سسٹم ہے. تو اس میں علم کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر سکو, کسی کو اس کے حقوق دے سکو. جیسے یہ خاتون ہیں جو چاہ رہی ہیں کہ وہ ایسا کوئی سلوک نہ کریں اپنی بہو کے ساتھ جس سے ان کی حق تلفی ہو. تو اس کے لیے علم بہت ضروری ہے, کہ جب تک مجھے نہیں پتا کہ دوسرے بندے کا کتنا حق ہے مجھ پہ, میرے کتنے فرائض ہیں, تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ میں اس کے حقوق و فرائض ادا کر سکوں. اور اگر ہم کلچر کو دیکھ کے, ایتھکس کو دیکھ کے, اور جو موریلٹی کی ڈیفینیشن ہیں ادھر ادھر, ان کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہم سوچیں کہ اچھا ہم کسی بندے کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں گے اور اس کے حقوق دے دیں گے کہ اس کے حق تلفی نہ ہو, سزاتی نہ ہو, تو یہ تو پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. اب ہمارے یہاں پہ مردوں کو اس نہج پہ پروان چڑھایا جاتا ہے کہ اچھا ان کی کوئی اچھی سی بہو لائیں گے, وہ ہماری خدمت کرے گی. وہ ساس سسر ان کا برین کی اسٹارمنگ ہی ہے کہ ہمارا بیٹا بڑا ہو رہا ہے, ہم نے کوئی ایسی بہو لانی ہے جو ہماری آ کے خدمت کرے. وہ جو لڑکی اپنے گھر ہے اس کی پروان وہ ایسے چڑھ رہی ہے کہ سسرال جا کے تو تم نے فلاں کرنا ہے تو فلاں نہیں کرنا. تو مطلب اس سارے سینیریو ڈیکورم کے اندر how it's possible کہ کوئی انسان کسی کے اصلی حق کو پہچان سکے اور اس کو ادا کر سکے. That pain, trust me, I really can feel that pain. مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ دکھ. اچھا وہ اصل میں جو پوائنٹ ہے نا, with all respect, ٹھیک ہے, I didn't mean to laugh but that's a fact. آپ نے جو بات کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے, اور آپ نے وہی پہ اسی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے جس کو ہم بیسیکلی کریدنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس درد کو ختم کریں, ٹھیک ہے. ہمیں اصل میں جو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کے لیے دوسرے لوگوں کے, یعنی میں اس کو مثال دے دیتا ہوں کہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, جملہ یاد رکھیے گا, میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں, ٹھیک ہے, بہت گنہگار ہوں, اللہ سے معافی چاہتا ہوں, اور اللہ مجھے صرف ایک جملہ بولیں, عمر you expect from me to forgive you and I am قہار and متکبر. میں ہوں متکبر, میں ہوں قہار, اور تو ایک انسان ہونے کے ناطے سے تو فلاں شخص کو معاف نہیں کر سکا. وہ تیرے تکبر کا معاملہ تھا اور تو اس پر احسان نہیں کر سکا, تو اس سے درگزر نہیں کر سکا, تو اس سے ہمدردی نہیں کر سکا. وہ حدیث ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں بیمار تھا, تو نے پتہ نہیں لیا, میں بھوکا تو نے کھانا نہیں کھلایا. تو انسان کہے گا یا اللہ سبحانک و تعالی, کہ آپ کی شان کے
خلاف ہے کہ آپ کو بھوک لگے، آپ کو جو ہے نا آپ بیمار ہوں، تو اللہ رب العزت فرمائیں کہ فلاں میرا بندہ بیمار تھا، تو نے پتہ نہیں لیا. امیجن کہاں پہ ایمان اور کہاں پہ ایمان کی بنیاد پر احسان، کہاں پہ ہم 2 کے بونے تکبر سے بھرے ہوئے انکلوڈنگ مائی سیلف، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری انا پہ آ کے کسی کا روب ہو، کسی کا حکم ہو، کسی کی ڈانگ ہو، کسی کا احسان ہو، بلا بلا بلا. میں کون ہوں؟ میری اوقات ہی کیا ہے؟ اللہ سے معافی لینی ہے. آسان طریقہ ہے، لوگوں کو معاف کر دیں. آپ کہہ سکیں یا اللہ میں، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، دعا ہے نا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کا ترجمہ ہمیں غلط بتایا گیا ہے کہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر میں لوگوں کو معاف کروں، تجھے یہ میرا عمل پسند ہے. یہ نہیں کہ تو خود ہی معاف کرنا پسند کرتا ہے، تو لوگوں کو معاف کرنا بھی پسند کرتا ہے، ہر قسم کی معافی. تو میں اس کا حوالہ دے کے، اس کا ریفرنس دے کے، اس کا وسیلہ ڈال کے اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو دا بیسٹ پریکٹس از بی پیشنٹ، try to forgive, try to ignore. کیوں؟ معاف کرنا شروع کر دیں تاکہ جب آپ اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑا کریں تو آپ کہہ سکیں یا اللہ میں نے تو سب کو معاف کر دیا ہے، تو مجھے معاف کرنے پہ بہت قادر ہے، یہ تو میرا تیرا معاملہ ہے، میں تو سب کو معاف کر آیا ہوں. Trust me, that's the best practice. ٹھیک ہے؟ اسی لیے احسان کریں، اتنا احسان کریں لوگوں پہ، اتنا احسان کریں کہ اللہ کے احسانات آپ پہ مجبوری بن جائے اللہ تعالیٰ کا احسان کرنا آپ لوگوں پر. جیسے وہ شعر ہے نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے، کیوں اتنا لوگوں پہ احسان کر رہا ہے، کیوں اتنا؟ تو پھر بندہ کہ یا اللہ جنت چاہیے، اللہ بس جا تجھے عطا کر دی. ٹھیک ہے؟ تو that's another important subject. لیکن I hope کہ میں جس کونے کو یا جس راگ کو میں ہٹ کرنا چاہتا تھا میں نے ہٹ کر دیا. ٹھیک ہے؟ اب ساس سسر کا جو جھگڑا ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں سیشن ختم کرنا ہوگا. I don't know why time is so fast. کیوں گھنٹہ ایسے گزرتا ہے جیسے 9:03 میرے پاس ہو چکے ہیں. کوئی میرے خیال ہے کہ کوئی ہاتھ کھڑا نہیں ہے، تو we have to end this session. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں وہ فارم بھیجتا ہوں، کھل بجا کے اپنے جو ہے نا بیسٹ پریکٹسز اور ڈو ناٹ ڈو لسٹ وہ بھی ہم نے ایڈ کرنی انشاءاللہ، تاکہ ہم آئندہ نسل کی آنے والی بہوؤں کے لیے، آنے والی بننے والی ساسوں کے لیے ایک فارمولہ، ایک لاہیا عمل چھوڑ جائیں، اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے اور آپ کو مجھ سے کچھ نہیں چاہیے. مقصد یہ ہے ہماری اس وقت کا کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اور اگر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دل کو صاف نہیں کر سکتا اور مجھے نہیں طریقہ آتا کہ میں نے کیسے معاف کرنا ہے، تو مجھے پھر ایک کمرے کے کونے میں بیٹھ کے رب سے اتنی معافی مانگنی چاہیے کہ مجھے طریقہ آ جائے کہ میں کیسے لوگوں کو معاف کروں اور کیسے ہمدردی کو اپناؤں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. یہ سارا قصور نا حسن صاحب